نکیرین آ کے پوچھیں گے جو مرقد میں تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خاں کا۔ اچھا بھائی، تو ادب سے تم چاہے سر جھکاؤ، تمہاری تو عادت ہی سر جھکانے کی ہے ہر جگہ، کون تمہاری گردن کو پکڑے گا؟ تم تو جہاں پاتے ہو وہیں سر جھکا دیتے ہو۔ اگر قبر میں جھکایا تو کیا فرق پڑا، تم تو قبر کے اوپر بھی جھکا چکے ہو۔ تو کہتا ہے کہ ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خاں کا۔ تو بھائی تین ہی تو سوال ہوگا، تو کس سوال کے جواب میں احمد رضا خاں کا نام لوگے؟ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تو اس وقت کیا کہو گے؟ خان صاحب بولیے۔ ایک کتاب ہے نغمۃ الروح مدائح اعلی حضرات، چھپی ہوئی کتاب ہے، مل جائے گی مارکیٹ میں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو کل اسٹاک ہے، لیکن یہاں پاکٹ میں نہیں، بمبئی لے کر نہیں آیا۔ یہاں بھی اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہوگی۔ باندرا میں ایک صاحب نے لا کے دیا تھا اس روز، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا۔ تو لگتا ہے کہ من ربو کا کے جواب ہی میں بولے گا، یہ میں فرسٹ ہی اٹیک کرے گا۔ جہاں فرشتے نے پوچھا من ربو کا، تو کہے گا کہ مدائح اعلی حضرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے تم نے، ہم تو بتا ہی دیا تھا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور میرا خدا احمد رضا، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا۔ حضرت جی کا دیکھو نا وصایا شریف، افسوس یہ ہے کہ وصایا شریف ہے نہیں ہمارے پاس یہاں پر، آپ دیکھ لیجئے گا کہیں وصایا شریف مل جائے تو۔ گرمی کے موسم میں بھوانی تشریف لے جاتے تھے، تو بھوانی کیوں لے جاتے تھے؟ اس کی تعویل کر دیا صاحبزادے محترم نے کہ حضرت جی بہت ضعیف ہو گئے تھے اور بڑے بیمار رہتے تھے، اگر بریلی میں رہتے اور جون مئی کا مہینہ پڑتا تھا، لمبا لمبا دن ہوتا تھا، تو یہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، لہذا روزہ فرض ہی نہ ہوتا ان کے اوپر، تو روزے کو فرض کرانے کے لیے چلے جاتے تھے بھوانی شریف تاکہ وہاں روزہ فرض ہو جائے۔ دیکھا پجامے کو لوگ بتا رہے ہیں کہ کرتا ہے، اتنا بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھوانی کیوں جاتے تھے، فرض کرانے جاتے تھے کہ فرض معاف کرانے جاتے تھے۔ سہولت پسندی کے جذبے سے وہ جایا کرتے تھے، فرض کرانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فرض تھا اس کو ہاف، اور جو سنت اس کو معاف، اور جتنا نفل ہے سب صاف۔ اور ہیں کیا؟ مجدد ہیں، اور خواب کاہے کا دیکھ رہے ہیں؟ نبوت کا۔ سوچیے نا، نبی سے ٹکر ہی نہ لے رہے ہیں۔ جب مسلمان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس مردے سے آ کر فرشتے سوال کرتے ہیں نا، منکر نکیر، تین ہی سوال کرتے ہیں، من ربو کا، بتا تیرا خدا کون تھا، رب کون تھا؟ تو جواب اگر صحیح بن رہا ہے اس سے کہتا ہے ربی اللہ، نہیں جواب بن پا رہا ہے، فاسق فاجر بد کردار گیا ہے، کافر گیا ہے، تو کہہ دیتا ہے ہا لا ادری۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں منکر نکیر، ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا تمہارا خیال، کیا عقیدہ تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ یہاں پر ذرا سا بیچ میں ایک بات آپ کو بتائے دوں، آج کل لوگ بہت چیختے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو پڑھ کر کہ دیکھو منکر نکیر سوال کرتے ہیں آ کر مرنے والے سے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو رسول اللہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر۔ آئیے ان کو پتہ نہیں کہ اعلی حضرت نے جڑ کاٹ دی ہے۔ اپنی کتاب الملفوظ میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ شریعت نے کچھ تفصیل نہیں بتائی، یہ سوال قبر میں جو ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تو رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، شریعت نے اس کی کچھ تفصیل
تو جب شریعت نے تفصیل نہیں بتائی تو تم کیسے کود رہے ہو؟ اصل کود رہے ہیں اس لیے کہ بھینسن چھاپ ہیں، بتایا نہ تھا، بہت قابل ہیں بیچارے. کہنے لگے کہ حاضہ کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے تو مشار الیہ حاضر ہوگا تبھی نہ اشارے کا استعمال صحیح ہوگا. اتنے قابل پیدا ہوئے تھے، اتنے قابل تھے کہ مت پوچھیے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے آسمان زمین کا. بڑے بڑے چوٹی کے جو محدثین کرام ہیں، جو فن حدیث کے ماہر فنکار لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مزاج سمجھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا. علامہ قسطلانی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے، ان سبوں نے لکھا خبردار خبردار، حاضہ کے اس میں اشارہ سے دھوکہ نہ لگے. مشار الیہ کا خارج میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، خارج میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ کا استعمال حاضر فی الذہن کی طرف بھی ہوتا ہے، حاضر فی الذہن کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یہاں حاضر فی الذہن کے لیے اس میں اشارے کا استعمال ہوا ہے، حاضر فی الخارج کے لیے آپ نہیں بولتے ہیں اردو زبان میں یہ اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں اور یہ صدیق اکبر تشریف فرما ہے، تو کیا یہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہو، یعنی یہ جو حکایت آپ کر رہے ہیں، نقشہ جو کھینچ رہے ہیں، تو گویا ذہن میں موجود ہیں. حاضر فی ذہن کے لیے یہ حاضر رجل استعمال ہوا ہے. یہ کوئی دیوبند میں تشریح نہیں کی گئی ہے، صدیوں پہلے محدثین کرام نے لکھا ہے. خبردار خبردار، کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، کسی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی قبر میں آتے ہیں. دھوکہ لگ گیا ہے بعض بے وقوفوں کو، جنہوں نے ادب کو نہیں پڑھا، جو فصاحت و بلاغت نہیں جانتے ہیں کلام رسول کی، حاضہ کے لفظ سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے، حالانکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے. اشارہ حاضر فی ذہن کا ہے. منکر نکیر پوچھ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی حاضر. مسلمان مردہ لیٹا ہوا ہے، کافر مردہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے سب آشنا ہے، چاہے مان کر ہو یا انکار کر کے ہو. اللہ نے ہر جگہ آپ کا چرچا کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اعلان ہو چکا ہے. اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ ہو. کوئی مانے نہ مانے لیکن جانتے سب ہیں، سب کے ذہن میں حاضر ہیں. اس لیے جس سے سوال ہو رہا ہے اس کے ذہن میں بھی حاضر، اور جو سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں بھی. ہاں، تو اس لیے حاضر رجل یہ دفع دخل مقدر میں نے کر دیا تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے. بہت سے بیوقوف مولوی لوگ تو اپنے بھی ایسے ہی معنی بیان کر دیتے ہیں. خوب یاد رکھیے، کسی مولوی کو اور کسی صوفی کو حدیث و قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو سند پیش کرنی پڑے گی. حاضر فی الخارج کے لیے کیا دلیل ہے؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایک ایسی تشریح کرنا جس سے عقیدے پر فرق پیدا ہو جائے، جس سے کوئی اور فتنہ بھڑا ہو جائے، ہرگز جائز نہیں ہے. اور پھر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ قسطلانی نے اور شارحین بخاری نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ دیکھیے یہاں قرآن کی فلاں آیت میں اور حدیث کے اندر فلاں مقام پر اور محاورات عرب میں فلاں جگہ پر حاضہ کا اشارہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا سوال قبر میں ہوتا ہے کس سلسلے میں؟ حضور کے بارے میں. ما تقول فی ھذا الرجل، اگر اس کو صحیح معنوں میں کوئی عقیدت ہے اور آپ سے کوئی تعلق تھا اور آپ کی زندگی کے حالات اسے معلوم ہے، آپ کا حلیہ مبارک اس کے علم میں ہے اور آپ کے طریقے کی اس نے پیروی کی ہے، تو کہہ دے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہیں تو کہے گا یہاں بھی ہاں لا ادری. اور تیسرا سوال ہوتا ہے، تو اب دیکھیے یہ رضا خانی کہتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے منکر نکیر؟ نکیریں نہ کے پوچھیں گے جو مرقد میں تو کس کا ہے،
ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خاں کا۔ اچھا بھائی، تو ادب سے تم چاہے سر جھکاؤ، تمہاری تو عادت ہی سر جھکانے کی ہے ہر جگہ، کون تمہاری گردن کو پکڑے گا؟ تم تو جہاں پاتے ہو وہیں سر جھکا دیتے ہو۔ اگر قبر میں جھکایا تو کیا فرق پڑا، تم تو قبر کے اوپر بھی جھکا چکے ہو۔ تو کہتا ہے کہ ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خاں کا۔ تو بھائی تین ہی تو سوال ہوگا، تو کس سوال کے جواب میں احمد رضا خاں کا نام لوگے؟ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تو اس وقت کیا کہو گے؟ خان صاحب بولیے، اللہ تو ایک ہی ہے، وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تعدد کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ قادیانی نے اوپر معاملہ کیا ہو اور اس نے انڈر گراؤنڈ معاملہ کیا ہو، کہ اوپر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیچے ہمارا سکہ چلے گا۔ انبیاء بہت ہو سکتے ہیں، اس لیے اب جب دوسرا سوال کرے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہے گا کہ ھذا نبینا احمد رضا خان۔ اب دو ہی سوال تو ہے ہی ہے، اب وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہم ان کی رعایت میں جان بچانے کے لیے یہ تعویل کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حضرت جی نبوت ہی کے مرتبے پر راضی اور خوش ہو جائے۔ قادیانی کا کھوپڑا خراب ہوا تو ایک ہی بار سب ہڑپ کرنے لگا، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، اور میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی۔ ارے مریم بھی ہوں؟ کیا بول رہے ہیں حضرت جی؟ مریم تو عورت تھی۔ کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، عورتوں کو ہر مہینے میں آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں ہم کو بھی آتا ہے، اب جب مریم بنے تو آئے گا نا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضور جس کے نیچے آتا ہے اس کے اوپر سے نہیں آتا۔ اللہ میاں نے آپ کی نبوت کی جڑ کٹوا دی، عورت ہونے کا دعویٰ جب کر دیا تو عورت کو نبوت ملے گی؟ جب نیچے آ رہا ہے تو اوپر سے اب کلیئر بات ہے۔ اب ان کا بھی کھوپڑا جب خراب ہوا تو دیکھیے یہ بھی اناپ شناپ بکنے لگے۔ ایک کتاب ہے نغمۃ الروح مدائح اعلی حضرات، چھپی ہوئی کتاب ہے، مل جائے گی مارکیٹ میں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو کل اسٹاک ہے، لیکن یہاں پاکٹ میں نہیں، بمبئی لے کر نہیں آیا۔ یہاں بھی اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہوگی۔ باندرا میں ایک صاحب نے لا کے دیا تھا اس روز، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا۔ تو لگتا ہے کہ من ربو کا کے جواب ہی میں بولے گا، یہ میں فرسٹ ہی اٹیک کرے گا۔ جہاں فرشتے نے پوچھا من ربو کا، تو کہے گا کہ مدائح اعلی حضرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے تم نے، ہم تو بتا ہی دیا تھا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور میرا خدا احمد رضا، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا۔ سوچئے ایسے لوگ جو دونوں آنکھ غائب کیے ہوئے ہوں، سورداس ہیں بالکل، سمجھا؟ اب کجروٹا لیے پھر رہے ہیں 1 درجن۔ ارے بابا یہ کجروٹا جو لے چل رہے ہو تو کہاں کاجل لگے گا، کہاں آنکھ میں، کہاں آنکھ ہے؟ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، 9 کجروٹا رہے گا میرے پاس۔ صاحبزادے محترم ابھی حمل میں بھی نہیں آئے، 1 درجن نام تجویز ہو گیا پہلے ہی۔ سوچئے تو یہ مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے نیاز مند عقیدت مند ہے۔ یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کو ہاں اور سنت کو معاف اور نفل مستحب سب صاف، اور ہو گئے مجدد ملت میں حاضرہ، ہو گئے۔ مت پوچھئے بڑھ کے حضرت، بھائی ولایت سے آئی ہے، ولایت تو کیوں نہیں ہوں گے؟ جہاں سے نبوت سپلائی ہوتی ہے وہاں سے اگر ولایت سپلائی ہوئی تو کیا تعجب کی بات ہے؟ انگریز بہادر تو وہ ہے کہ ہندوستان کی بنجر سرزمین میں نبی پیدا کر دیتا ہے، تو اگر 1-2 ولی پیدا کر دیا، مجدد پیدا کر دیا تو حیرت کی کیا بات ہے؟ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ بیج کہاں سے آیا ہے، یہ انڈین بیج نہیں ہے، یہ انڈین پودا نہیں ہے، زمین انڈیا کی ہے، اب پودا ولایت سے لا کے لگایا گیا ہے۔